بسم اللہ الرحمن الرحیم. افکار روشن کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر منزہ عنبرین. امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ اس رب کائنات کا لاکھ بار شکر کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو انسان کے تصرف میں دے دیا. انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اسے عقل اور دانش دے دی. انسان کو اس قابل بنا دیا کہ جب وہ چاہے تو اس کائنات کے کسی بھی طاقت کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے. اور عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہر فرد اپنی ذات میں ایک کائنات ہوتا ہے، یعنی ہر فرد اپنی ذات میں اتنا ہی پیچیدہ، اتنا ہی یوں سمجھیں وسیع، اتنا ہی مختلف النوع ہوتا ہے جتنی یہ پوری کائنات ہے. اور اگر ہم اس کائنات کو غور سے دیکھیں تو کائنات چلنے کے نظام کے پیچھے جو ایک بنیادی عنصر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے توازن، بیلنس. کائنات کا پورا نظام اگر ایک نقطے میں سمویا جائے تو وہ نقطہ ہے بیلنس. بالکل اسی طرح سے انسان کی اپنی ذات بھی اسی وقت بہترین ہو سکتی ہے جب وہ متوازن ہو، جب وہ بیلنسڈ ہو. یوں تو انسان کی ذات کے کئی پہلو ہیں، لیکن آج ہم خاص طور پہ جو بات کریں گے اس کا تعلق ایک انسان کی جسمانی پہلو اور اس کی جسمانی صحت کے ساتھ ہے. جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھیں. آج ہم بات کریں گے متوازن غذا کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح کی غذا آپ کو کیا کیا فائدہ دے سکتی ہے. اور اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان شخصیت کو دعوت دی وہ ہیں ڈاکٹر مہاپارا صفدر. آپ کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نیوٹریشن سائنس اینڈ انوائرمنٹل ڈیزائن سے ہے، اور ہیومن نیوٹریشن پہ آپ کی ایکسپرٹیز بہت ہیں. آپ نے نہ صرف یہ کہ تعلیم کے میدان میں آپ اسی موضوع کے حوالے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہی ہیں، بلکہ آپ کی اپنی تحقیق اور جو آپ ریسرچز کنڈکٹ کرتی ہیں وہ بھی مور اور لیس اسی ایریا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ڈاکٹر مہاپارا صفدر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکریہ بہت بہت ڈاکٹر منازہ. ڈاکٹر مہاپارا، ہم بات کا آغاز اسی سے کریں گے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانا جو ہے یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت تو ہے ہی، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف بھوک مٹانے کا ایک ذریعہ ہے. جب آپ کو بھوک لگے تو آپ اپنی بھوک کے مطابق جو بھی اویلیبل چیز ہوتی ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں، اور اس کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری غذا ہے، یہ ہماری خوراک ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیلنسڈ ڈائٹ اس سے ہٹ کے یا اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے کہ صرف ہم بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا لیں یہ سوچے بغیر کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیوز کیا ہیں، یا ہم ایک بیلنسڈ ڈائٹ یہ سوچ سمجھ کے کہ ہماری باڈی کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس پہ میں چاہوں گی آپ ذرا روشنی ڈالیں. بہت اہم موضوع آج آپ نے منتخب کیا آج کی گفتگو کے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو خوراک کا بنیادی مقصد ہے وہ ہماری بھوک مٹانا ہی ہے. جو پرانے کانسیپٹس اگر آپ دیکھیں تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ بھئی خوراک سے ہمیں انرجی ملتی ہے، اور وہ انرجی ہماری باڈی مختلف کاموں کے لیے یوز کرتی ہے، اور ظاہر ہے ہم نے زندہ رہنا ہے تو اس زندگی کے لیے بھی توانائی چاہیے. یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ابھی تو یہ ہے کہ اگر آپ انرجی کے ساتھ باقی نیوٹرینٹس کا بیلنس نہیں رکھیں گے، جیسے آپ نے آغاز میں ہی بتا دیا کہ کائنات کا نظام ہی توازن پہ چل رہا ہے، تو اگر انسان کی اپنی زندگی میں اپنی صحت کے حساب سے یہ توازن برقرار نہیں رہے گا تو پھر تو طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک غذا کا بھی توازن ہو. متوازن غذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ضروری ہے. صرف توانائی سے بھرپور غذا ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے، لیکن
صرف توانائی سے بھرپور غذا آپ کی تمام جسمانی ضروریات کو نہیں پورا کر سکتی. آپ کو بیماریوں کے خلاف مدافعت کے لیے بھی کچھ وائٹامنز منرلز درکار ہوتے ہیں. تو متوازن غذا کو اگر ہم سائنٹیفکلی ڈیفائن کریں تو یہ تقریباً 6 قسم کے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جن پہ مشتمل غذا کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں. تو اس میں پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پانی اٹ سیلف ہے، پانی بھی نیوٹرینٹ ہے. اس میں سے ہمیں انرجی تو نہیں ملتی، لیکن جتنے بھی ہم نے پروٹین، فیٹ، کاربس کی بات کی تو ان سے توانائی حاصل کرنے کے لیے پانی کا میڈیم ہونا ضروری ہے. اور پھر وائٹامنز ہیں اور منرلز ہیں. تو یہ 6 جو بنیادی غذائی اجزاء ہیں، اگر یہ آپ کی خوراک میں ہیں تو ایسی غذا کو ہم متوازن غذا کہیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ماہپارہ. یہ جو آپ نے نیوٹرینٹس کے نام لیے، یہ نام سننے میں شاید مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی بہت ہی خاص چیزیں ہیں جو مجھے اپنی غذا میں شامل کرنی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اسپیشلی، چونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کی بات ہو رہی ہے، تو پروٹین کیا ہے اصل میں، مطلب اس کے سورسز کیا ہیں، کس چیز کو ہم کھائیں تو ہم کہیں گے کہ میں یہ پروٹین لے رہی ہوں، اور اسی طرح سے کاربوہائیڈریٹس کے میجر سورسز کیا ہیں، کس چیز کو میں کھاؤں تو میری باڈی کو کاربوہائیڈریٹس ملیں گے. جی، پروٹین جن کو ہم اردو میں لامیات کہتے ہیں، اس کے لیے بنیادی جو سورسز ہیں وہ یا تو پھر جانوروں سے آپ جو خوراک حاصل کرتے ہیں وہاں سے پروٹین لے سکتے ہیں، یا پھر جو آپ پودوں سے خوراک لیتے ہیں. یعنی پلانٹ سورسز اور اینیمل سورسز 2 اس کے میجر سورسز ہیں، جس میں سے جو اینیمل سورسز ہیں پروٹین کے وہ زیادہ بایو اویلیبل ہوتی ہے، کیونکہ پروٹین اٹ سیلف جو ہے نا اس کے اپنے کچھ بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں جن پہ مشتمل ہوتی ہے، جن کو ہم امینو ایسڈ یا امینو ترشے کہتے ہیں. تو وہ تمام جو ہے ضروری غیر ضروری اگر کسی خوراک میں شامل ہیں تو وہ مکمل پروٹین ہوتی ہے. اور جو لمیات یا پروٹین ہمیں جانوروں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے آپ گوشت جس میں سے یعنی بیف ہو سکتا ہے، مٹن ہو سکتا ہے، ایون فش ہو سکتی ہے، اور ریڈ میٹ جس کو آپ کہتے ہیں یا پھر وائٹ میٹ کہتے ہیں. تو یعنی میٹ کے جتنے بھی سورسز ہیں انکلوڈنگ ٹیشوز اینڈ آرگن میٹ، یعنی جیسے دل، گردہ، یعنی اس طرح کے جو اجزاء خوراک میں شامل ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں پروٹین ملتی ہے. دوسرا جو ذریعہ ہے لمیات حاصل کرنے کا وہ پودے ہیں یا نباتات ہیں، ان سے بھی ہمیں پروٹین ملتی ہے. جیسے خاص طور پہ جو لوبیا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹین ہوتی ہے. دالیں یعنی کہ بہت اچھا سورس ہیں پروٹین کا. تو 2 ہمارے پاس یہ ذرائع ہیں، اور انہی کی بیس پہ ہماری افورڈیبلٹی کے اعتبار سے جس کو ہم اپروچ کر سکیں، جس کو ہم خرید سکیں، جو ہمیں اویلیبل ہو تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بات سے تو یہ محاورہ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں دال بھی گھر کی مرغی کے برابر ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. تو اچھا، ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہر غذا کا کوئی تاثر بھی ہوتا ہے، جیسے وہ اٹ سیلف یا گرم ہوتی ہے یا سرد ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ گرمیوں میں انڈے نہیں کھانے چاہیے، یا ہم کہتے ہیں کہ گرمیوں میں فش کا تو شاید ویسے کھانے میں ہمیں مزہ بھی نہ آئے، لیکن ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گرمیوں میں فش کا کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ ہم گرمیوں میں انڈے نہ کھائیں، فش نہ کھائیں، ایون میٹ ہم کم استعمال کریں؟ تو اگر ہم گرمیوں میں بھی یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، یا گرمیوں میں ہمیں تھوڑی سی ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا، آپ تھرمک ایفیکٹ آف فوڈ کے ریفرنس سے بات کر رہی ہیں کہ یعنی غذا کا تاثیر جو ہم کانسیپٹ ایک رکھتے ہیں، ایک عام خیال ہے کہ یہ ٹھنڈی غذا ہے، یہ ٹھنڈی تاثیر والی ہے، یہ گرم تاثیر والی ہے. کسی حد تک یہ ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ ڈائجسٹ ہوتی ہیں تو ہیٹ پروڈیوس زیادہ ہوتی ہے. جیسے انڈے کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو انڈے کی زردی میں مطلب کولیسٹرول رچ فوڈ ہے یہ، آلدو کہ اس کو ہم ایک کمپلیٹ فوڈ بھی کہتے ہیں. دودھ اور انڈا یعنی ایک مکمل غذا کی حیثیت رکھتے ہیں.
اور پروٹین رچ ہوتی ہے انڈا، جو اسپیشلی ہم بچوں کی گروتھ کے ریفرنس سے بھی بات کریں تو یعنی ضرور ان کی ڈائٹ میں شامل ہونا چاہیے. لیکن کسی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے وہ ہم ارسپیکٹیو آف سیزن، یعنی کسی بھی موسم میں ہم کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو تھرمک افیکٹ آف فوڈ یا غذا کی تاثیر وہ اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ہے اور بالکل جینون ہے. یعنی ایسے ممکن ہے کہ آپ ایسی غذائیں اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتی ہیں، آپ کی انرجی کی اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو دن میں صرف 3000 کلو کیلریز چاہیے، لیکن آپ جو غذا کھا رہے ہیں اس میں آپ 4000 کلو کیلریز لے رہے ہیں. تو جو ایکسٹرا 1000 کلو کیلریز آپ نے لی ہیں تو وہ تو آپ کی باڈی میں اسٹور ہو جائیں گی فیٹ کی فارم میں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک بیلنس، اور دوسرا یہ کہ ایز پر ریکوائرمنٹ آف دا باڈی ڈائٹ کا استعمال ہونا چاہیے. بالکل. اور کیونکہ اس سے پہلے کہ سورسز کی بات کہیں پیچھے رہ جائے، تو کاربوہائیڈریٹس کے جو کامن سورسز ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا اگر ہم نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا وہ سورسز ایک جیسی ہی ان کی اہمیت ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ایسے سورسز ہیں جو کاربوہائیڈریٹس کے لیے زیادہ بہتر ہیں اور کچھ ایسے سورسز ہیں جو جس سے اتنے زیادہ کاربوہائیڈریٹس نہیں ملتے، رادر وہ زیادہ فیٹ پروڈیوس کرتے ہیں؟ مطلب میں ایک لے مین کی حیثیت سے مجھے نہیں پتا کہ کاربوہائیڈریٹس والے سورس سے فیٹ پروڈیوس ہوتا ہے یا نہیں، لیکن مطلب کون سے بہتر سورسز ہیں؟ جی، کاربوہائیڈریٹس جن کو ہم نشاستہ بھی کہتے ہیں، اور جو فوڈز ہیں نشاستہ دار غذائیں، ہمارے جو اسٹیپل فوڈز ہیں جیسے گندم ہے، مکئی، جوار، جو یہ چاول، اور یہ تمام جو ہیں یہ کاربوہائیڈریٹس کے سورسز ہیں. اگر ہم فوڈ کو ان بیسک 4 گروپس میں ڈسٹریبیوٹ یا ڈسٹنگوش کریں یا ڈیوائڈ کریں تو اس میں ہمارے پاس ایک گروپ جو آتا ہے وہ سیریلز اینڈ گرینز کا آتا ہے جو کہ کاربوہائیڈریٹ کا رچ سورس ہوتا ہے، اور ایک اسی طرح سے پروٹین اینڈ پروٹین پروڈکٹس کا آ جاتا ہے جس میں میٹ، بینز اور ایگز آ جاتے ہیں. اور تیسرا گروپ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا آتا ہے، اور چوتھا ہمارے پاس جو ہے نا فیٹس اینڈ آئلس کا آ جاتا ہے. تو یعنی اگر ہم ان فوڈ کے گروپس کو بھی دیکھیں تو ایک میجر گروپ جو ہے وہ گرینز اینڈ سیریلز کا ہے. تو گرینز اینڈ سیریلز بھی سورس آف انرجی ہیں، جو کہ ہم نے کہا کہ ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس کا سورس ہیں. اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک لے مین کیا سمجھتا ہے کہ بھئی اس سے کیا فیٹس بنتی ہیں، بالکل بنتی ہیں. یوں اگر دیکھا جائے تو فیٹس اگر ڈائٹ میں ہیں تو وہ تو ایز سچ اسٹور ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کاربوہائیڈریٹس ڈائٹ میں زیادہ ہیں تو الٹیمیٹلی ڈائجسٹ ہو کے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور گلوکوز جو ہے پھر وہ فیٹس میں کنورٹ ہو سکتا ہے. جب باڈی کا ایک اپنا ہومیوسٹیسس میکانزم ہوتا ہے جس میں وہ اپنے اندر جو ہے نا جو ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں نیوٹرینٹس کا اور باقی جتنے بھی ہمارے جو ویسٹ مٹیریلز ہیں یا پھر سرکولیٹنگ ایجنٹس ہیں، امیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں، تو یہ تمام ایک توازن میں چل رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں. لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل گلوکوز ایز دا ریزلٹ آف انکریز کنزمپشن آف کاربوہائیڈریٹس، تو پھر وہ فیٹ کی فارم میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہوں اس حساب سے ہم استعمال کریں تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ استعمال کیا جائے گا تو وہ دوسری فارم میں اسٹور ہونا شروع ہو جائیں گے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی بات کو میں یہاں مختصراً دہراؤں تو میں یقیناً یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو چاروں گروپس آپ نے بتائے ان کا خوراک میں موجود ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ان کی جو کوانٹٹی ہے اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹ کتنی ہے. جو ریکوائرمنٹ آپ کی ایج کے مطابق بھی ڈیفر کر سکتی ہے، آپ کے کام کے مطابق بھی ڈیفر کر سکتی ہے، آپ کے مے بی ہائٹ اینڈ ویٹ کے حساب سے بھی ڈیفر کر سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں خاص طور پہ، چونکہ ایج ریلیٹڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں عموماً یہ کنفیوژن ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی شاید جو ہے نا وہ بزرگوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی بیکاز اب یہ کمزور ہو رہے ہیں.
بعض لوگوں کا مت یہ ہوتا ہے کہ نہیں، نوجوان چونکہ زیادہ کام کرتے ہیں تو ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی. تو آپ اسپیشلی بچوں کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، اور جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ ان کی ڈائٹ کی ریکوائرمنٹس کیسے ڈفر کرتی ہیں. جی بالکل، یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ بھئی ٹھیک ہے 4 گروپس ہیں اور اس میں سے ایکولی ہمیں کنزیوم کرنی چاہیے فوڈ جو کہ بیلنس ڈائٹ کہلائے گی، لیکن ایج کے حساب سے ایون ود ریفرنس ٹو جینڈر بھی، یعنی کہ میل کی ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہیں، فیمیل کی اور ہوتی ہیں، اسی طرح سے بچے کی ریکوائرمنٹ اور ہیں، اور جو ہمارے یوتھ ہیں ان کی اور ہیں، جو اڈلٹس یا پھر ایلڈرلی ایج میں چلے جاتے ہیں تو ان بزرگوں کی ریکوائرمنٹس بھی اور ہوتی ہیں. بچہ اور جو یوتھ ہے ہماری، جو اڈولسنٹس ہم جنہیں کہتے ہیں، وہ چونکہ 2 ایسے ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں لائف سٹیج میں جس میں گروتھ سپرٹ جو ہے نا وہ میکزیمم ہوتا ہے، یعنی اس وقت جو غذائی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پیک پہ ہوتی ہیں. تو ان 2 سٹیجز پہ ایک دم سے جیسے گروتھ کا گراف اوپر جاتا ہے تو 2 پیکس بنتی ہیں، تو اسی طرح سے ہماری ضروریات کی بھی اسی طرح یعنی کہ بڑھتی ہوئی پیکس ہوتی ہیں. مینس کہ انرجی پلس نیوٹرینٹس دونوں کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں تاکہ وہ ان کی پراپر نشو و نما ہو سکے، اور ان کا جو جسم ایک تو بڑھنے کے حساب سے، دوسرا یہ کہ پھر اس میں جو قوت مدافعت کے حساب سے یعنی بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کا جو ان کا باڈی کا سٹرکچر بنتا ہے، جیسے وہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر لیٹر ایئرز میں انہیں وہ کام آتی ہیں. تو دوسری چیز جو آپ پوچھ رہی تھی کہ بزرگ خواتین یا مرد جو ہیں ان کی ضروریات کیا بڑھ جاتی ہیں ایج کے ساتھ، تو ایج کے ساتھ ان کی ضروریات بڑھتی تو نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، ان کے باقی جسمانی جو نظام ہوتے ہیں جیسے نظام انہضام ہے وہ پراپر اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، ایگزرشن ان کی اتنی نہیں ہوتی، مینٹل ایکٹیویٹی بھی ان کی کم ہو جاتی ہے. تو یہ تمام ضروریات جو ہیں وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ بندہ کتنا فزیکلی ایکٹیو ہے یا اس کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے، تو اسی کے ریفرنس سے ان کی غذا کا تعین کیا جاتا ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ہاں جس طرح کے متس ہیں اس میں مے بی اٹس مت، یا ہو سکتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہو کہ ہمارے ہاں ایک اور یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عام طور پہ جب آپ کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سپلیمنٹس کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. آپ کو مے بی آئرن ڈیفیشنسی ہے تو آپ کو آئرن سپلیمنٹ چاہیے، آپ کو کیلشیم کا سپلیمنٹ چاہیے. تو کیا یہ سپلیمنٹس ہمیں واقعی درکار ہوتے ہیں، اور کیا یہ سپلیمنٹس ہمیں بغیر کسی سے کنسلٹ کیے میں خود یہ اندازہ لگا سکتی ہوں، یا میں اپنے طور پہ کوئی سپلیمنٹ میں سمجھوں کہ اگر میں سمجھوں کہ میگنیشیم بہت زیادہ اچھی ہے فار سلیپ تو کیا میں خود سے شروع کر سکتی ہوں، یا اس کا کوئی پراپر ایک وے ہوتا ہے؟ اچھا، یہ آج کل بڑی مسکنسیپشن ہے کہ مطلب خود سے جو ہے نا لوگ اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں یا وقت سے پہلے محتاط ہو جاتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹھیک ہے، بڑھتی ایج کے ساتھ وہ نظام اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتے جسم کے، اور دوسرا یہ کہ فار ایگزامپل ڈینچر اگر نہیں رہتا تو چبانے میں، خوراک کے چبانے میں پرابلم ہے تو وہ انٹیک کم ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر اس فارم آف فوڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے بزرگ تو آپ دوسری فارم میں دے دیں. فار ایگزامپل سافٹ ڈائٹ دے دیں ان کو، یخنی میں روٹی کوٹ کے دی جا سکتی ہے ان کو، یعنی کہ جو ایزیلی وہ سولو کر سکیں. اگر اس کے باوجود بھی کوئی ایسی کنڈیشن ہے، کوئی ڈیزیز ہے جس میں کہ وہ خوراک ان کے جسم کا حصہ نہیں بن رہی، تو پھر تو سویئر ڈیفیشنسی ہو جائے گی نا، اور نیوٹرینٹس کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے. تو ان نیوٹرینٹس کو پرووائڈ کرنے کے لیے، ان سویئر ڈیفیشنسیز کو اوور کم کرنے کے لیے سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں. ادروائز ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے خوراک اور اس کے بعد کوئی سپلیمنٹ یا پھر کوئی میڈیسن سم ٹائمز مینڈیٹری ہو جاتی ہے کہ کوئی انفیکشن ہے تو وہ ضروری نہیں کہ آپ صرف غذا سے کنٹرول کر سکیں، آلدو کہ غذا میں بھی کچھ ایسے پروٹیکٹیو ایجنٹس ہوتے ہیں جن کو ایز ریمیڈی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں پھر ہمیں ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف ساتھ جانا پڑتا ہے، اور ساتھ ہمیں اچھی ڈائٹ دینی ہوتی ہے تاکہ ان کا قوت مدافعت جو ہے نا اس کو بڑھایا جا سکے اور وہ بیماری کے خلاف لڑ سکیں. اس کا مطلب ہے کہ سپلیمنٹس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کو تعین
ڈاکٹر کو کرنا چاہیے، ایک انسان کو خود نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن انسان جس بھی سٹیج میں ہو، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے، جس بھی سٹیج میں ہو، کوشش ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ اس کی ڈائٹ کو ہم ہر لحاظ سے بیلنسڈ رکھیں، تاکہ جتنے اس کے لیے اہم نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کی ڈائٹ سے اسے ملتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بات سے مجھے حکیم محمد سعید کا ایک شعر یاد آیا کہ جو کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک چلتا ہو کام غذا سے، انسان کو بچنا چاہیے ہر دوا سے۔ تو کیا یہ غذا جو ہے یہ کہیں پہ ہمارے لیے دوا کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے؟ میں اپنے سوال کو تھوڑا سا سننے والوں کے لیے مزید آسان کروں کہ جیسے ہم عام طور پہ کوئی چھوٹی موٹی اگر بیماری ہے، فلو ہو گیا، کوئی جو ہے نا وہ درد ہو گیا کہیں جسم میں، تو ہم کہتے ہیں دودھ میں ہلدی ڈال کے پی لیں۔ فلو ہو گیا تو کسی قسم کا قہوہ بنا لیں۔ سٹمک تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا یا پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو گیا تو فلاں قہوہ پی لیں، ادرک، دار چینی، دس اینڈ دیٹ۔ تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی یہ چیزیں آپ کو ہیل کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو ریسنٹ ٹرینڈز ہیں نیوٹریشن کی فیلڈ میں، ریسرچ جس پہ بہت کامن ہو رہی ہے، وہ فنکشنل فوڈز کے ریفرنس سے ہو رہی ہے۔ یہ فوڈز جو ہیں ہمارے لیے ایز ریمیڈی بھی کام کرتی ہیں۔ آپ نے حکمت کے حوالے سے بات کی کہ بھئی جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان چیزوں کو بغیر تحقیق کے استعمال بھی کرتے تھے اور ہم نے سنا اور ریکمینڈ بھی کرتے تھے۔ وہ آج کل ان پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ میری اپنی ریسرچ دار چینی پہ رہی، اور اس میں ہم نے ڈائبیٹک پیشنٹس کو دار چینی دے کے دیکھا کہ کیا واقعی یہ ان کا شوگر کنٹرول کرنے میں یا پھر ان کے لپڈ پروفائل پہ کسی قسم کا کوئی اثر ڈالتی ہے کہ نہیں۔ تو اس میں حیرت انگیز نتائج یہ تھے کہ دار چینی کے ساتھ نہ صرف ان کا شوگر لیول جو ہے وہ ایک لمٹ میں رہا، 2 مہینے تک انہوں نے دار چینی استعمال کی تھی اور اس کے یہ کانسیکوینسز تھے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کا لپڈ پروفائل، یعنی کہ ہائی بی پی کے لوگ بھی دار چینی استعمال کر سکتے ہیں، لپڈ پروفائل بھی کنٹرول رہا۔ جو لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو گئی تھیں دار چینی کے ساتھ۔ ہماری باڈی میں 2 طرح کے جو چکنائی ہوتی ہے، ایک کو ہم اچھی اور ایک کو بری کہتے ہیں۔ تو جو ایل ڈی ایل ہوتے ہیں، جو لو ڈینسٹی لیپوپروٹین ہوتے ہیں، وہ ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے اور دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو کہ ہماری شریانوں یا وریدوں کے اندر جمع ہو کے اس کی بلاکیج کاز کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے ہماری جو اچھی چکنائی ہوتی ہے جس کو ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین کہتے ہیں، تو ان کا ایک توازن ہونا ضروری ہے۔ تو دار چینی کی ریسرچ میں یہ تھا کہ جو ایل ڈی ایل تھے وہ تو کم ہو گئے، لیکن ایچ ڈی ایل انکریز نہیں ہوئے تھے، وہ جتنے ہونے چاہیے وہ اتنے ہی رہے۔ مینس کہ ایسی خوراک جو آپ جس کو فنکشنل فوڈ کہتے ہیں، جیسے آپ نے مثال دی کہ ہلدی کا استعمال یا ادرک کا استعمال، کوئی ایسی چیزیں جو گھریلو طور پہ یوز کی جاتی ہیں مختلف بیماریوں میں، تو ایز اے میٹر آف فیکٹ بالکل ان کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جو اگر آڈینس کو سمجھ آئے تو فری ریڈیکلز بڑے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو خوراک آج کل اسپیشلی یوتھ کی بھی پریفرنس ہے، دیٹ از پروسیسڈ فوڈ۔ تو جتنی زیادہ پروسیسڈ فوڈ کی کنزمپشن ہوگی اتنا ہی جسم کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ شرارتی الیکٹرانز ہوتے ہیں جو بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بگاڑ کو روکنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اپنی خوراک میں۔ تو ان خوراک کے اجزاء جیسے ہلدی کی آپ نے بات کی، تو وائٹامن ای، وائٹامن سی، وائٹامن اے، یہ کچھ ایسے وائٹامنز ہیں کہ جو اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان شرارتی الیکٹرانوں کو روکے رکھتے ہیں کہ آپ نے مزید جو ہے بگاڑ جسم میں نہیں پیدا کرنا، ان کو ایک سٹیبل کنڈیشن میں لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان بیماری سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت جب بڑھا دیتے ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹس، تو جو باہر سے وائرل بیکٹیریل اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی یہ آسانی سے ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ فوج تیار کھڑی ہوتی ہے جسم کے اندر، جو کہ حملہ آور جو بھی جتنے بھی پیتھوجن یا جراثیم ہوتے ہیں ان کو مار گرانے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ زبردست۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ شروع ہو تو فوری طور پہ کوئی دوا، اسپیشلی جو اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز ہوتی ہیں، جیسے آپ کو ذرا سا سر میں درد ہوا تو فوراً آپ نے کوئی ٹیبلٹ کھانے کی کوشش کی، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بات سن لیں
اور اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی نیم گرم دودھ پی لو، اس سے سر کے درد کو ٹکور ملے گی، تو ہمیں پہلے وہی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک جو بہت یوں سمجھیں کہ جب بھی ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو ایک اور ذکر کا اس کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وہ ہے خوراک اور وزن۔ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ اگر میں کم خوراک کھاؤں گی تو میرا وزن کنٹرول میں رہے گا، یا میں وزن کم کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اپنی خوراک کو بہت کم کر دینا چاہیے، اور اگر میں وزن بڑھانا چاہتی ہوں تو مجھے اپنی خوراک کو بہت زیادہ کر دینا چاہیے۔ تو اس میں کیا حقیقت ہے، اور کیا ایک بلائنڈلی خوراک کو بہت کم کر دینے سے وزن واقعی کم ہو جاتا ہے، اور خوراک کو بڑھا دینے سے وزن واقعی بڑھ جاتا ہے؟ تو اس کو کس طرح سے ایک پراپر مینیج اس طرح سے کیا جائے کہ اگر وزن کم بھی ہو رہا ہے تو آپ کا انرجی لیول کم نہ ہو ساتھ؟ جی بالکل، آج کل خاص طور پہ نوجوان طبقہ اس کو بڑا کھلے عام پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وزن کم کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی انٹیک کو کم کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اتنا ایبرپٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا سڈن نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا پرولانگ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی جو بنیادی جسمانی ضروریات ہیں اس میں بھی وہ ایٹ سٹیک چلے جائیں۔ یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جس کو کہتے ہیں، کہ یعنی آپ کے اپنے جسم کی چربی آپ چاہتے ہیں کہ موبلائز ہو جائے، آپ کے جسم کو جو توانائی چاہیے وہ آپ کے جسم کے اندر جو اسٹورڈ فیٹس ہیں وہاں سے مل جائے، کیونکہ ہمیں تو انرجی کے لیے چاہیے نا، فیٹس ہیں، پروٹینز ہیں یا کاربس ہیں، وہ ہمیں چاہیے، چاہے وہ جسم کے اندر سے آئیں چاہے خوراک کے ذریعے سے آئیں۔ تو خوراک کو کنٹرول کر کے اس چیز کو کسی حد تک اچیو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حد تک چلے جانا کہ بھئی پرولانگڈ فاسٹنگ ہے، یا پھر آپ بالکل ہی مطلب نیوٹرینٹس کو بھی آپ ایوائڈ کریں۔ دیکھیں، وزن بڑھنے کے لیے آپ انرجی رچ نیوٹرینٹس ہیں، جس کو ہم غذا کو اگر ہم دو کیٹیگریز میں لے جائیں، ایک نیوٹرینٹ رچ ہوتی ہے اور ایک انرجی رچ ہوتی ہے۔ تو انرجی رچ کو تو ٹھیک ہے آپ کنٹرول کریں، لیکن نیوٹرینٹ رچ ڈائٹ کو آپ پھر بھی پریفر کریں، یعنی اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ کی جو جسمانی ضروریات ہیں، اب جسم کو یہ نہیں پتہ کہ بھئی یہ بندہ اس وقت وزن کم کرنا چاہ رہا ہے تو میں نے نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ خود پروڈیوس کرنے ہیں، کیونکہ کچھ اسینشیل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے خامخواہ ڈائٹ میں لینے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نان اسینشیل ہوتے ہیں وہ باڈی کے اندر تیار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک باہر سے اسینشیل نیوٹرینٹس اندر نہیں جائیں گے نان اسینشیل بھی نہیں بنیں گے، تو یعنی باڈی آل اینڈ آل اندر سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، اس لیے باہر سے خوراک ملنا ضروری ہے، اور وہ بھی نیوٹرینٹ رچ ڈائٹس جو ہیں وہ پریفر کرنی چاہیے۔ اور ویٹ ریڈکشن ایسے نہیں ہونی چاہیے، اس کا بھی ایک رول آف تھمب ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ 5 پاؤنڈس تک ریڈیوس کریں، یعنی کہ اتنا ایبرپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیجیز میں ٹارگٹ رکھ کے ود ان 1 ویک جو ہے ویٹ ریڈکشن پہ ڈٹے ہوں، تو وہ آپ کے ہیلتھ کانسیکوینسز ایسے کہ اسٹارویشن میں باڈی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں برین آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ گلوکوز چاہیے اس کو انرجی نہیں ملے گی تو وہ آپ کا فوگی برین ہوگا، آپ انکانشیس ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ایون الیکٹرولائٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور آج کل اسپیشلی جو گرمیوں کا موسم ہے تو واٹر انٹیک پہ فوکس کرنا چاہیے، یعنی ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں ایک بیلنس رکھیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بے شک کریں، لیکن نیوٹرینٹس کو آپ اگنور نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی انرجی رچ ڈائٹس کو آپ کسی عرصے تک کے لیے اوائڈ کر سکتے ہیں ٹو گیٹ دا ریکوائرڈ ویٹ، ادروائز امبیلنس نہیں کرنا آپ نے۔ بالکل، یعنی ہمیں اگر وزن کم بھی کرنا ہے تو وزن کم کرنا صحت کی قیمت پر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم وزن کم کرنے کے چکروں میں اپنی صحت کو اس حد تک کمزور کر دیں کہ بعد میں وہ ڈیفیشنسیز کور ہی نہ ہو سکیں، یا خدا نخواستہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا برین ہی کام کرنا چھوڑ دے، تو پھر اس کم وزن کا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت جو بات کہی وہ ہے کہ واٹر انٹیک میکسیمم رکھنا چاہیے۔ جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہو گیا جو ہمارے پاس خالص اگر پانی ہے، سادہ پانی تو ظاہر ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، وہ تو باڈی کی ایک ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سادہ پانی کے ساتھ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پانی
میں کوئی ایسے اجزاء ملاتے ہیں جس سے ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ زیادہ ہمیں ٹھنڈک دے یا یہ زیادہ ہمیں تھوڑی سی انرجی دے. اور بعض دفعہ ہم اسپیشلی اگر یوتھ کی بات کریں تو آج کل انرجی ڈرنکس کا بہت ہی عام فیشن ہو گیا ہے. ہماری یوتھ کو لگتا ہے کہ بھئی پانی کی ایک بوتل پینے کے بجائے اگر میں انرجی ڈرنک کا ایک چھوٹا کین پی لوں گا تو میرے اندر بہت انرجی آئے گی. اور اسپیشلی وہ بچے جو گیمز میں جن کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے, اسپورٹس میں ہوتے ہیں, ان کے لیے انرجی ڈرنکس بہت ایک فیشن ہو گئی ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, آپ نے جو واٹر انٹیک کی بات کی کہ بھئی ہمارے ہاں مختلف قسم کے مشروبات جو ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے, خاص طور پہ جو انرجی ڈرنکس ہیں وہ ہماری یوتھ جو ہے نا ایسے لے رہی ہوتی ہے کہ جیسے اس سے بہتر کوئی مشروب ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب ہم واٹر ریکوائرمنٹس آف دا باڈی کی بات کرتے ہیں تو الدو کہ جیسے قرآن عرض میں آپ نے پڑھا سنا کہ بھئی 70-30 کی ریشو چل رہی ہوتی ہے, جس طرح سے 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے, تو ہمارے جسم کا بھی یہی حساب ہے. آلموسٹ 70% ہماری باڈی میں جو واٹر ہوتا ہے, یعنی ہماری باڈی کا جو ویٹ ہوتا ہے نا اس میں 70% کنٹریبیوشن واٹر کی ہوتی ہے, لیکوڈس کی ہوتی ہے, جو کہ بلڈ لیمف کی فارم میں سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا پھر ہمارے جو انٹرسٹیشیل اسپیسز سیلز کے درمیان والی جگہیں, یعنی پانی ہمارے جسم میں بھرپور اور وافر مقدار میں ہے اور اس کو ریپلینش کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب ہیلدی ڈرنکس بھی لیے جا سکتے ہیں جو کہ ہوم میڈ ہوتے ہیں, جیسے پانی میں آپ لیموں ڈال لیں. آج کل تو بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ڈیٹاکس واٹر جو ہے لوگ تیار کر لیتے ہیں اور اس میں پودینہ ڈال دیتے ہیں, ادرک ڈال دیتے ہیں. اور اگر سالٹ کی ریفرنس سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی پنک سالٹ کی کنسمپشن جو ہے وہ آج کل پریفر کی جاتی ہے, وجہ یہی ہوتی ہے کہ جتنا آپ کلوز ٹو نیچر رہتے ہیں اتنا ہی آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. یعنی جتنی آپ پروسیس فوڈز کی طرف جاتے ہیں اتنا ہی آپ جو ہے نا اپنی صحت کو ایٹ رسک لے جاتے ہیں. اور دو چیزیں اور جو اس کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک تو ویرائٹی آف فوڈ جو ہے ہمارے پاپولیشن کی اس میں چوائس میں نہیں رہی کیونکہ پروسیس فوڈز کی کنزمپشن زیادہ ہونے لگی ہے. اور دوسری کوکنگ میتھڈالوجی, یعنی ہم غذا کو اس طرح سے پکا کے کھاتے ہیں کہ اس کی غذائیت ہی ختم ہو جاتی ہے. جیسے کوئی سبزی اگر آپ بناتے ہیں تو سبزی کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جسم کو وائٹامنز اور منرلز پرووائڈ کرے, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں صرف زبان کے ذائقے کے لیے اس کو اتنا بھون کے ہم پکا کے کھاتے ہیں کہ وہ وائٹامنز منرلز تو اس میں رہتے نہیں ہیں, صرف اس میں نمک مرچ کا ٹیسٹ رہ جاتا ہے. تو صرف 2 انچ زبان کے ٹکڑے کے لیے ہم پورے 6 فٹ کے بدن کو ایٹ اسٹیک لگا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ ان چیزوں پہ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے کہ واقعی لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ آپ کے جسم کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ وائٹامنز اور منرلز ہیں, نہ کہ آپ کی زبان کا ذائقہ یا پھر آپ کی خواہش یا آپ کی ذہنی پریفرنس کہ بھئی آپ پروسیس فوڈز کو یا اس ذائقے کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جاتے ہیں, اور وہی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آج گھر میں اچھی چیز ہے. ادروائز کوئی دال سبزی بنی ہو تو بچوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی چیز نہیں بنی ہوئی, کوئی اچھی چیز کھانے کو نہیں ہے. تو یعنی جو معیار اب خوراک کے بچوں کی نظر میں ہے وہ ہماری صحت کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں, تو ان کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, آپ نے بہت خوبصورت آپ نے ایک بات کہی کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو تیار کس طرح سے کیا گیا ہے. بہت ایسی چیزیں جو باقاعدہ طور پہ پروسیسڈ ہیں ان کے تو نیوٹرینٹس ویسے ہی ختم ہو گئے, لیکن ہم گھر میں اگر ایون ہم سبزیاں بھی بنا رہے ہیں تو اس کے پکانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سبزی کی اصل غذائیت برقرار رہے. اور ڈاکٹر صاحبہ میں آخر میں آپ سے صرف جو ہے نا وہ 2 جملوں میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سننے والوں کو کوئی ایک ایسا میسج دیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں خوراک کے حوالے سے. جب بھی ہم ایک لقمہ کھانے لگیں تو ہمارے ذہن میں کیا سوچ ہونی چاہیے تاکہ وہ خوراک ہمارے لیے باعث سزا نہ بنے, باعث بیماری نہ بنے, بلکہ باعث نعمت بنے. جی بالکل, دیکھیں ہم ایک کلچر کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں, 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو کچھ تو ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ناشتہ ضرور لیں,
ناشتہ اومیٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح رات کا کھانا, یعنی یہ 2 ایسے میلز ہیں کہ ان کو بالکل سکپ نہیں کرنا چاہیے, چاہے آپ بے شک ویٹ لاس رجیم پہ جا رہے ہوں. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پلیٹ پہ نظر رکھیں. جیسے مائی پلیٹ کا ایک آئیڈیا ہے, ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کون سی چیز کتنی مقدار میں لے رہے ہیں. اور چوتھی چیز, آپ اس کے کلرز کو دیکھیں. کلرز کب آئیں گے آپ کی پلیٹ میں؟ جب آپ کی پلیٹ میں فروٹس اینڈ سیلڈ یہ چیزیں ہوں گی, یعنی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو آپ اگر پریفر کریں گے تو وہ ایک آپ کا گڈ اپیلنگ اینڈ ہیلدی میل ہوگا. تو اس کو آپ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ مائی پلیٹ جو ہے وٹ اٹ کنٹینز, اس میں کتنی پروٹین, کتنے فیٹس, کتنے کاربس, اور 7 فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. آلموسٹ ہاف آف دا پلیٹ شوڈ بی کمپرائزڈ آف دیٹ. ویری گڈ. تو ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کھانے کے لیے ایک پلیٹ بنا کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میں جو کھا رہی ہوں اس میں سے کون سی چیز میرے لیے کتنی ضروری ہے, اور پلیٹ میں جتنی ورائٹی ہوگی, جتنی خوبصورتی ہوگی, وہ آپ کی زندگی کو بھی اتنی ہی خوبصورتی سے بھر دے گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, بہت اہم موضوع تھا اور آپ نے بہت ڈیٹیل میں وہ باتیں جو ہماری بہت ساری مسکنسیپشنس تھیں وہ کلیئر کیں, اور بہت ساری آپ نے انفارمیشن دی. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح اپنے پیارے سے وطن کے لیے ایک پیاری سی دعا. اس دعا کے خاص طور پہ آخری 2 شعر یقیناً کسی اور کانٹیکسٹ کے لیے لکھے گئے, لیکن اگر ہم ان کو انسان کی خوراک اور صحت کے ساتھ لنک کریں تو بھی یہ بڑے خوبصورت معنی دیتے ہیں. تو بقول شاعر, خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال, کوئی ملول نہ ہو, کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.